بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ عن تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوضوء من كل دم سائر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بہنے والے خون سے وضو واجب ہے، یعنی جب انسان کے جسم سے خون نکل کر بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اصابہ قیء او رعاف، آگے اور چیزوں کو بھی بیان فرمایا اور پھر فرمایا کہ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، کہ جس شخص کو نکسیر آئے یعنی ناک سے خون نکل آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ جائے اور وضو کرے، یعنی اگر نماز کے دوران نکسیر آ گئی ہے تو وہ جا کر وضو کرے پھر نماز ادا کرے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیشاب کے راستے سے کوئی چیز نکلے، چاہے وہ پیشاب ہے، خون ہے، پیپ ہے، تو ایک قطرہ بھی نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب کے راستے سے ایک قطرہ بھی کوئی چیز نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور پیشاب کے راستے سے کے علاوہ اگر باقی جسم سے خون یا پیپ نکلے تو وہ اس وقت وضو ٹوٹتا ہے جب وہ نکل کر بہہ جائے، یعنی اگر تھوڑا بہت نکلے اور وہیں جم جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر نکل کر بہہ جائے، پھیل جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ناک سے خون نکلے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض اوقات دانتوں سے خون نکل آتا ہے تو وہاں تو انسان یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ نکل کر یہ بہہ گیا یا نہیں بہا، کیونکہ وہ خون جو ہے وہ تھوک کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر علماء نے یہ فرمایا کہ اگر دانت سے خون نکلنے کی وجہ سے انسان کا تھوک سرخ ہو جائے، یعنی وہ بھی خون کی طرح ہو جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر تھوڑا بہت نکلے خون سرخ نہ ہو تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو بہرحال اگر جسم کے کسی بھی حصے سے پیشاب کے راستے کے علاوہ خون نکلے اور نکل کر بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ نئے سرے سے وضو کر کے نماز ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی